السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک انٹرجیکشنز ہیں۔ ہم نے پارٹس آف اسپیچ اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں، تو آج ہم انٹرجیکشنز کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بیسک سے اسٹارٹ کیا ہے، بالکل زیرو سے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیسن اپلوڈ ہیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بیسک سے مطلب زیرو سے کیسے، جیسے انگلش کے جو الفابیٹس تھے ہم نے ان کے ہر ایک لیٹر کو بتایا کہ انگلش کا جو لیٹر ہے وہ اردو کے کون سے حرف کی آواز دیتا ہے۔ تو آپ جا کے ہمارے لیسن آلریڈی اپلوڈیڈ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پارٹس آف اسپیچ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اسی ٹاپک میں ہمارے پاس انٹرجیکشنز ہیں، اور پریپوزیشن کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جا کے ہمارے پریپوزیشن کے لیسن بھی ضرور لیجیے گا۔ جی آج ہم بات کرتے ہیں انٹرجیکشنز۔ جی انٹرجیکشنز کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ انٹرجیکشنز آر ورڈس دیٹ ایکسپریس اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگس۔ انٹرجیکشنز الفاظ ہیں جو کہ اظہار ہیں، بیان کرتے ہیں اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگس۔ اچھا، یہاں پہ اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگ ہمارے جذبات، اب اسٹرانگ قسم کے، ٹھیک ہے۔ اسٹرانگ کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسٹرانگ فیلنگس اور ایموشنز کیوں کہا جاتا ہے، دیکھیں جب ہمارا غصہ ہمیں آتا ہے تو یہ نارمل فیلنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نارملی بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم تھوڑے سے خوش ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نارمل سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان جذبات کو، ان فیلنگس کو اسٹرانگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگس کا ایک ہی مطلب ہمارے جذبات، کون کون سے جذبات، دے یوز ٹو کنوے ایموشنز، یہ جذبات ہمارے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ سچ ایز، جیسے کہ سچ ایز کا مطلب جیسے کہ جوائے، خوشی، سرپرائز، حیرانگی، اینگر، غصہ، ایکسائٹمنٹ اور جوش میں۔ اب یہ دیکھیں، اب اسٹرانگ ایموشنز بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، کیونکہ جب ہم جوائے، خوشی میں ہوتے ہیں، سرپرائز یا حیران ہوتے ہیں، اینگر، ایکسائٹمنٹ، ناراض ہو رہے ہوتے ہیں یا پرجوش ہوتے ہیں، تو ہماری جو فیلنگز ہیں وہ نارمل فیلنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگس کہا جاتا ہے۔ تو انٹرجیکشنز آپ کو کلیئر ہے، مطلب انٹرجیکشنز کیا ہوتا ہے، میں اردو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ جذبات کے اچانک اظہار کے لیے ادا ہونے والے جو آوازیں ہوتی ہیں، جو ساؤنڈز نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کلر کے ساؤنڈز نکلتے ہیں، یہ ایک ورڈ نہیں ہوتا، ورڈ ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ آوازوں کے نام ہوتے ہیں، اور ایک نام جب ایک پرفیکٹ بن جاتا ہے تو اس لیے ہم اسے ورڈ کہتے ہیں، ویسے یہ ورڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈز نہیں ہوتے، یہ آوازیں ہوتے ہیں، یہ ساؤنڈز ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ ساؤنڈز ہم ڈفرینٹ جو ہمارے فیلنگز ہیں ان کو بیان کرنے کے، ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں، پہلے سب سے پہلے، پھر اسی ایگزامپل کی طرف آئیں گے۔ ٹائپس کون کون سی ہیں، اس کی پرائمری اور سیکنڈری 2 ٹائپس ہیں۔ جو پرائمری انٹرجیکشنز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، دیز آر ورڈس۔ اب یہ ورڈز ایسے ورڈز ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ورڈز کیوں ہمیں نے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ورڈ بن جاتا ہے، لیکن یہ ورڈ نہیں ہوتا، یہ ساؤنڈز ہوتے ہیں، یہ ساؤنڈز ہوتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ دیٹ آر نیچرلی یوز ٹو ایکسپریس، جو کہ نیچرلی فطری طور پر یوز ٹو استعمال ہوتے ہیں، ایکسپریس کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایموشنز کو، یعنی کہ فطری طور پر جو ہمارے جذبات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ سچ ایز کا مطلب جیسے کہ او، آؤچ، واؤ اور آ، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی ایگزامپلس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم پرائمری انٹرجیکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پرائمری انٹرجیکشن میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، یہ کیا ہوتے ہیں، جو فطری طور پر ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اردو میں دیکھ لیں، ہمارے پاس پرائمری انٹرجیکشنز کیا ہوتے ہیں، جو فطری طور پر ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے او، آؤچ۔ فطری طور پر کیسے، یہ فطرت ہے نا، جیسے ہمیں ایک نیڈل لگتی ہے، سوئی ہماری انگلی پہ لگتی ہے تو ہم فوراً سے آؤچ کہہ کے پیچھے ہاتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطری عمل ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے یا ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے تو ہم فوراً سے پیچھے ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فوراً سے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو فطری طور پر ہمارے منہ سے ایک ساؤنڈ بھی نکلتا ہے، ایک آواز نکلتی ہے ہمارے منہ سے، آؤچ کہہ دیتے ہیں۔ تو مطلب جیسے کسی خوبصورت سے نظارے کو ایک دم سے، جیسے ہمیں نیچر جو ہے نا بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ نیچر کیسے افیکٹ کرتی ہے، جب ہم صبح صبح جائیں باہر یا ویسے ہم وہ خوبصورت نظارہ دیکھیں، خوبصورت چیز دیکھیں تو ہم کہتے ہیں واو، یعنی کہ کتنی پیاری ہے، مطلب یہ ہم واو کا مطلب، ہم کہنے کا مطلب کہ بہت ہمیں اچھی لگی ہے، ہمیں بہت پیاری لگی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتے ہیں اسٹرانگ قسم کی، وہ نارمل سے ہٹ کے، جب ہم واو کہتے ہیں تو ہم نارمل سے ہٹ کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ نیچرلی ہے، فطری طور پر ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے، یہ قدرتی طور پر اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اچانک سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اچانک سے اظہار کرتے ہیں اپنے جذبات کا، ٹھیک ہے، یہ نیچرلی ہے۔ یہاں پہ صرف ایک ہمارے پاس ساؤنڈ نکلتا ہے، آؤچ جیسے میں نے کہا، واؤ میں نے آپ کو بتایا، آہ
جیسے کوئی تکلیف یا دکھ آنا یا گر جانا تو ہم ایک دم منہ سے آہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک دم کہیں سے تکلیف کا آ جانا، ایک دم سے طبیعت خراب ہو جانا، جو بھی ہے لیکن آہ نکلتا ہے تکلیف ہمارے، تو یہ دیکھیں نیچرلی ہمیں تکلیف آئے گا تو ہمارے منہ سے خود بخود آہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سیکنڈری انٹرجیکشنز کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر ورڈس آر فریزز۔ اب وہ صرف ورڈس تھا، ایک ساؤنڈ پرناؤنس ہو رہا تھا، یہاں پہ ورڈس کے ساتھ فریزز بھی آ گیا۔ فریزز آپ کا فقرہ ہوتا ہے، اردو میں فقرے کو فریزز کہتے ہیں، میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں فریزز کیا ہوتے ہیں۔ ڈیٹ آر یوز ٹو ایکسپریس، اب وہ کیا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایموشنز کا۔ اب یہاں پہ وہاں پہ نیچرلی تھا، یہاں پہ صرف ایموشنز ہیں، یہاں پہ نیچرلی ایموشنز نہیں ہیں، بٹ آر نوٹ نیچرلی انٹرجیکشنز، یہ انٹرجیکشنز نیچرلی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ نیچرلی تھے، وہ فطری طور پر تھے، اور یہاں پہ یہ نیچرلی نہیں ہے، یہ نوٹ نیچرلی ہیں، یہ فطری طور پر نہیں ہے، سچ ہے، جیسے کہ گڈ گریف۔ اچھا اب جو گڈ گریف ہے، اب وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا گڈ گریف کا ہم کہہ رہے ہیں، گڈ گریف جو ہوتا ہے نا وہ حیرانگی کے لیے ہوتا ہے، سرپرائزنگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو گریف کا مطلب ہوتا ہے سیڈنس، یعنی کہ دکھ کے لیے، جیسے ہم یہ کہیں گڈ گریف ہی ڈروپ دا کیک، مطلب ہی ڈروپ دا کیک، اس نے کیک گرا دیا۔ اب یہ دیکھیں اچھی بات تو نہیں ہے کیک گر گیا، تو ایک دم سے کیک گرنا تو ہم اچانک حیران ہو جاتے ہیں، او یہ کیا ہو گیا۔ تو گڈ گریف ہمارے پاس فریز ہے، ٹھیک ہے، اور گڈ گریف کب لگتا ہے؟ جب ہم شوکڈ ہو جاتے ہیں، ہم سرپرائزڈ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، یہ گڈ گریف ہمارے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں، یہ پازیٹیو ایموشنز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا فریز میں نے آپ کو بتانا تھا، یہ جملہ ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، یہ فقرہ ہوتا ہے، یہ 2 یا 3 الفاظ سے مل کر بنتا ہے، اور ایک ہی جب یہ بولتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہتی ہوں اینی تھنگ ایلس، سب کو پتہ چل جائے گا اینی تھنگ ایلس کا مطلب اور کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب یہ بامعنی نہیں ہوتا، لیکن فقرہ ہوتا ہے، اس سے مکمل اظہار ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ اینی تھنگ ایلس کے علاوہ میں کہتی ہوں جسٹ کمنگ، ابھی آیا، آپ کو میں کہتی ہوں جسٹ کمنگ، مجھے کوئی بلا رہا ہے، میں کہتی ہوں جسٹ کمنگ ہے، تو اس کا مطلب میں ابھی آیا، تو یہ جو ہے نا جسٹ کمنگ یہ ایک فریز ہے، مطلب یہ جو ہے نا 2 یا 3 الفاظ سے ورڈ سے مل کر بنتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ 2 یا 3 الفاظ مل کر ایک فقرہ بنا دیتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فور گڈنس سیک، اور جو فور گڈنس سیک کا مطلب ہے بی گڈ، اچھے بنو، ٹھیک ہے، گڈنس سیک کا مطلب ہے اچھے بنو، یہ بھی ایک فریز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اچھے بنو، یہ اچھائی کے لیے ہونا ہے، نیگیٹو تھا، اور یہ پازیٹیو کے لیے۔ جی اگر آگے ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں، ایگزامپلس دیکھیں اس کا۔ جوائے، جوائے کے لیے، خوشی کے لیے، انٹرجیکشن کے جوائے خوشی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو دیٹس امیزنگ، یہ بڑا حیران کن ہے، بہت اچھا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو واو کہہ کے ہم کہتے ہیں۔ اگر سرپرائز اگر ہم ہوں گے تو ہم کہتے ہیں او آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ایٹ، میں نے یہ توقع نہیں کی تھی، میں نے نہیں ایسا سوچا نہیں تھا، میں نے کہ یہ ہو گیا، میں حیران ہوگی کہ میں نے یہ سوچا نہیں تھا یہ کام ہو جائے گا، مطلب فرض کریں کہ آپ نے پوزیشن حاصل کر لیا تو آپ حیران ہو گئے ہیں، میں نے یہ مجھے تھا اچھے نمبر آئیں گے میں پاس ہو جاؤں گی، اور میرے ساتھ ایسا ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے مطلب سرپرائز، او حیران ہو کہ او کہ میں مطلب ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، میری توقع نہیں تھی جو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اینگر، جب اینگر غصہ تو او کر کے مطلب او عجیب سی ساؤنڈ، اور فرسٹریشن مطلب فرسٹریٹنگ ہوتا ہے، حیران کن، مایوس کن، یہ صحیح نہیں ہوا، تو مطلب جو چیز صحیح نہیں ہوا اس کے لیے یہ ہمارے پاس ساؤنڈ پروناؤنس ہوتا ہے۔ ایکسائٹمنٹ کے لیے یا، اور یا آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، یا، ٹھیک ہے۔ آگے سیڈنس کے لیے او نو دیٹس ٹیریبل، یہ بہت تکلیف دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ہو گیا، اس کے علاوہ ہرا بھی ہوتا ہے، ہرا، ہرے بھی کہتے ہیں بعض سے، یعنی کہ اس کے جو الفاظ ہیں ہر کوئی ڈفرینٹ قسم منہ سے نکالتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہرا ہے تو ہرے نہیں کوئی کہہ سکتا، تو نہیں یہ پرفیکٹ نہیں ہے، مطلب کہ ہم نے کہنا نہیں، جیسے میں اب ایک ورڈ ہے میرے پاس جیسے دیز ہے تو میں نے دیز ہی پڑھنا ہے، اس کو کچھ اور نہیں میں پڑھ سکتی، لیکن ان جو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے پروناؤنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے الاس افسوس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور بات، اس کے اینڈ میں ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے، ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے، یہ ایک لائن ہوتی ہے، چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے اس کے نیچے، یہ مسٹ آتا ہے، جیسے آپ سوال کوئی لکھتے ہیں، کویسچن لکھتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں کویسچن مارک لکھتے ہیں نا، تو اس کے لاسٹ میں ایکسکلیمیشن مارک لازمی آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کا ہمارا لیسن